نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دیکھ اللہ، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دیکھ، جلوہ حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں، جلوہ حق وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ڈھونڈ پھری میں نگری نگری، پریتم جیسا اور نہ کوئی، میں نے سارا زمانہ دیکھ لیا، خالی نہ جائے وار نظر کا اللہ، خالی نہ جائے وار نظر کا، میں نے ایسا نشانہ دیکھ لیا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، صورت انسان نور یزداں اللہ، جنہوں نے تجلی کی صورت میں دیکھا کھو گئے، جنہوں نے بشر کی صورت میں دیکھا کچھ سنبھلے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں چلا، جنہوں نے حقیقت کی صورت میں دیکھا اس طرف سے یہی پھر آواز آتی ہے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، قطعت الیک صبا سے بنوری مالا، ولم مشکو نداء کا کلالا، عربی کے اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، میں نے بڑے صحرا اس کا مفہوم پار کیے، بڑے جنگل سے نکلا، لیکن مجھے یہی کہنا پڑا، یہ آگے شعر ہیں، وَأَنَا الَّذِي يَشْكُو كَلَالًا لَقَدْ أَتَيْتُ مُحَالًا، میں نے ایسا ارادہ، ایسا مقصد، ایسی محبت ڈھونڈنی شروع کر دی جو محال ہے ہر صورت سے، جیسے کسی نے کہا مفہوم میں، تو کہاں دل لگا بیٹھا ہے اللہ، سورج تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی، وہ بھی تیری طرف اتر نہیں سکتا تو کیسے ہوگا، تیری رسائی نہیں ہو سکتی ناممکن ہے، وہ تیری طرف اتر آئے وہ بھی ناممکن ہے، فَأَجِّلْ فُؤَادًا، تو اپنے دل کو تسلی دیا کر بس اللہ، کیا سب سے دور نزدیک کی بات ہی نہیں ہے، تو وہی کہنا پڑتا ہے، باتیں کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، سب کچھ قربان بھی کر دو تمہارا جیسے نا
مسئلہ یہ نہیں کہ تم حقدار ہو سکتے ہو، حقدار کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن کرم کا تقاضا آ جاتا ہے اس وجہ سے تم نے کوئی سچائی کا ثبوت دیا ہے اس طرف۔ اس شعر میں مفہوم میں آتا اس دے در مریے ویکھے یا نہ ویکھے اللہ، ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ در مریے در مریے در مریے ویکھے یا نہ ویکھے، انسان سوچنے اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن تو اپنی سچائی کو نہ چھوڑ، کرم آ جائے گا ایک دم کہ سچائی تھی اس میں، وہ تیرے اپنے فائدے کے لیے تھی، ان کو کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے، نہ خدا کو ضرورت ہے نہ نبی کو ضرورت ہے۔ خدا نے کہا حدیث قدسی شریف میں، کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا چھپا ہوا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا مجھے کوئی جان لے، فخلقت الخلق، تو اللہ تعالیٰ کا پھر میں نے مخلوق پیدا کرنی شروع کر دی۔ کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا چھپا ہوا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ مجھے کوئی پہچان لے، فخلقت الخلق، میں نے پھر مخلوق پیدا کرنی شروع کر دی۔ اور آقا جی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انی رحمت مہدا، میں ایک رحمت تم کو دیا گیا ہوں، انی رحمت مہدا تتفلتون من یدی، میرے ہاتھوں سے نہ نکلو اللہ، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو پھر وہی بات اس دیوانے والی اچھی ہے، میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیا جاں کو گواتا ہوں، میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیا جاں کو گواتا ہوں۔ اب مثال نہیں آتی، جیسے کوئی کہتے ہیں مثالوں میں بھینس کے آگے کیا بین بجانی، ایسی باتیں ہیں۔ تم بھینسے ہو، انسان ہو، کیا ہو، ہرجائی ہو، میں تمہارا فیصلہ تو نہیں کر سکتا، باتیں تم لوگوں کو سنا دی مضبوط اٹل 100%، یہ فیصلے تم کرو اپنے دلوں میں، ہرجائی ہو یا بھینس والے ہو، بھینسے ہو تمہارے سامنے، یا انسان ہو یا ڈونکی بن گئے ہو، انگریزی پڑھ کے ڈونکی، وہ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ آقا جی کا سینہ مبارک کھلا ہوتا تھا، بال دکھتے ہوتے تھے ایسے، ایک کتے سوروں کی رسیوں ٹائیں باندھ کے پھرتے ہیں، کیا اس میں رکھا ہوا، اور 24 گھنٹے سنبھالتے کہ ہمارا روب ہوگا، ہم انسان کے بچے بن گئے، ٹائیں باندھی ہوئی ہیں۔ آقا جی کا منہ مبارک سینہ کھلا ہوتا تھا، بال دکھتے ہوتے تھے ادھر سے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کھردرا ہو گیا سارا، پھٹان بولتا بزو کی طرح شکل ہو گئی، اس طرح مار مار کے، اور بیچ میں باتیں بھی کرتا رہتا ہوں، سنائیے کہ 2 چیزیں پکڑو، داڑھی اور درود، دوسری نہ چھوڑو کثرت سے۔ آقا جی نے صحابی کو کہا، اس نے وعدہ کیا، کہا جو چاہے گا ہو جائے گا، آقا کی بات وہی ہوتی، غلط ہو سکتی ہے، اور آقا جی کہتے کبھی میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی، یغفر ذنبک، انسان خدا کا پتلا ہے، گناہ بنا کے پوچھ ہی نہیں ہوگی کیا کیا تھا نہیں کیا تھا، کیا چاہیے، سارے مسئلے تمہارے حل، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کثرت التکرار تفہم الحمار، ایک چیز کا تکرار مستقل ہو، گدھے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، پھر گدھا ہی اچھا ہے، یہ تم نے کہنا، میں نے نہیں کہنا یہ گدھا یہ گدھا ہے گدھا، میں نے دشمنی لینی تمہاری، میں تم کو حکمت کی باتیں بتاتا ہوں، ایسے بھی بولتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں، تم کیا بولتے ہو؟
اور پنجابی وہ جتنے کاردانے ہوتے کملے بھی سیانے تو بولتے ہیں، لیکن عرب میں اور طرح بولتے ہیں، الما عند محبہ ما عند حبہ، اس کے پاس محبت نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فنش ہو گیا وہ بالکل، دنیا آخرت سب ختم ہو گئے۔ دوسرے بولتے ہیں الحب و عذاب، عذاب میں پڑھنا تو محبت کر، عذاب آ جائے گا۔ اب وہ عذاب کی نوعیت کیا ہے، مزائد نہیں مزائد کیا ہے، الحب و عذاب، محبت عذاب ہوتی ہے، عذاب دوسرا کسی اور رنگ کا ہوگا، وہ ہوتا ہے الحب و نعیم، محبت بڑی زبردست نعمت ہے کہ نعمت ہی نعمت ہے۔ سننا ہے کیا سنائے کیا، میں تو نہیں کہتا مجھے خدا نے بکریاں بنایا ہے، تم نے ایسی باتیں، ایسی معنی، ایسے جوڑ توڑ نہیں سنے ہوں گے۔ جن بکریاں بنایا میرے میں ایسی چیز ہے، بکریاں جس کو بنایا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ، کسی کو بکریاں نہیں بنایا، ان کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے آقا جی کے ساتھ کسی کو، انہوں نے بکریاں نور ذاتی، اللہ کا جو ذاتی نور ہے اس سے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نہیں تھے، قرآن میں جو رسول پاک کو تکلیف دے کیا فرمایا اس کے متعلق، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ لہم عذاب علیم، آقا جی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا جی سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور بعض صحابہ ان کے ساتھ عاشق معشوق تھے، اور پھر وضاحت سے قرآن بھی آیا ہے، وضاحت سے قرآن، مجہول نہیں ہے کہ مجہول بات تھی، گول تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، پتہ چلتا تھا، پھر بکواس کرتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے کی بات بڑھائی، ہم نہ کرنا وہ جو من میں ہے جو آقا جی چاہیں گے۔ یہ شیعہ سنی بریلوی نہیں ہے، یہ اجتہادی چیزیں ہیں، کسی کوئی پسند آ جائے تو شیعہ سنی بھائی یہ اس بات میں ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، فلانا دھماکہ کہتا ہے، تو اس میں اتنا کہو جو پسند ہے، پھر واللہ عالم کہو، کیونکہ وہ اندازے ہوتے ہیں، تیر تکے ہوتے ہیں، خدا کی بات اندازہ نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے، نبی کی بات اندازہ نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے۔ ایسا بیان تم نے کہاں سنا ہوگا، نہ مجھے آتا ہے اور نہ آ سکتا ہے، نہ کسی کو میرے جیسا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ میری تربیت میں رسول اللہ کا امتیازی دخل ہے، اللہ ان کی روحانیت کی برکت سے میں یہ باتیں بولتا ہوں۔ بیٹھے ہوئی شکلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو بہکا کے بہت بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، وہ کہتے پیر نہیں اڑتا ہے، مرید اڑاتے ہیں اس کو، بہت بڑا بزرگ ہے، ایک دو باتیں سنا دی، پتہ نہیں اس میں سچ کتنا تھا، یا تھوڑا سچ تھا، زیادہ سچ تھا، جیسے نکل گئی، یا کچھ حقیقت ہوگی، ہاں جی اس طرح ہو گیا، فلانا دا اس طرح ہو گیا، فلانا دا اس طرح ہو گیا، ایسے بولتے رہتے ہیں۔ اب پکے شاگرد تو نہیں ہیں نا، پکے شاگرد ہو، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں شاگرد کو جوتا مار سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے بکواس نہ کر، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ جو پکا شاگرد نا اس کو بکواس ایسی چیزیں نہیں بولنی جاتی، بھاگ جائے گا، وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے، نا امیدی سے آتے ہیں، امید میں بدل جاتے ہیں، یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم لوگ وہی ہو، سارے تو نہیں ہوں گے، لیکن گٹمٹ ہونا ہر قسم کے رلے ہوئے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، ماں صدقے صدقے پت پہے پہے۔ تمہاری زبان ہے پنجابیوں کی، ٹوپیاں ڈالی ہوئی ہیں، پیسہ آئے کدھر سے آئے، آقا جی کا کس کو آزماؤ، دو چیزوں میں آزماؤ، پیسے میں آزماؤ، ایسے فرمایا، اور کا دو چیزوں سے بچو، پیسے سے بھی بچو، اس کی محبت سے بچو، ضروریات تو سب کہتے ہیں جائز ہے، دو بستیاں اگر اس کی
سونے کی آقا جی کہتے ہیں ہو جائے تیسری بھی چاہے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ عورت سے بھی بچو، یہ عورتوں کو آسمان پہ لے جا رہے ہیں، بیڑا غرق ہونے والا ہے نا، لیکن اللہ بچا لے گا، کیونکہ آقا جی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہم جیسے بھی اچھے ہیں بڑے امتی ہیں ان کے، وہ بچا لیں گے۔ نام کا قائد اعظم کوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، قیادت والا اور عظیم قیادت والا قائد، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، فقط ایک ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہی ہے، ساری کائنات کی قیادت اور عظمت سے بھرے ہوئے ہیں، کس چیز کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ عورتوں کو شانہ بشانہ چلائیں گے، عورت مرد کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن کو تو مانو، انسانوں کو مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پر، اِنَّهُنَّ حِبَالُ الشَّيَاطِينِ، شیطان کی رسیاں ہیں، فَشَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ، ان سے مشورہ کرو یہ جن جی رکھنے کے لیے، خالفُوهُنَّ مشورے پہ چلنا نہیں ہے، بس کو جی رکھنا ہے، تم سے مشورہ کیا تھا نا، بس کرنا نہیں ان کے خالفُوهُنَّ۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا، آقا جی کہتے ہیں عورت کو حکم ہوتا مرد کو سجدہ کرے، کیسے برابر؟ ان کو بولو کیسے بکواس، نبی کریم کی توڑ میں تم ہوتے ہو، وہ چاہے صدر ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، جو نبی کی توڑ میں بات کرے وہ مسلمانی سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے یا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا وہ۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ تمہارے دل سے پوچھو، نبی کی توڑ میں بات ہونی چاہیے کبھی، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں وہ، وحی کبھی غلط ہوتی ہے، قرآن ہوتا وحی، اور نبی کا میں سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی۔ بڑی سرکار نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں، برابر چلائیں گے، برابر چلائیں گے۔ جس قوم کی عورت بڑی بنی، آپ نے کہا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا، اور قرآن وہی ہے، قرآن نے کہا وہی سے بولتے ہیں، آقا جی کے منہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی۔ کسی ملک میں صدر بناتے ہیں، کسی میں، تمہارے ملک میں یہی ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، ایک طرف دکھاتے ہیں، اور وہ تو طرف کیا تم پر، کہا میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، اور تم میں سے وہ اچھا جو گھر والی کے ساتھ اچھا، اور فرمایا کہ تم کو عورت کی ایک بات پسند نہیں، ساری باتیں تو آقا جی کہتے غلط تو نہیں ہوتی، دوسری تو اچھی ہوگی، آقا جی کہتے ہیں رحم کرتے ہیں، جو ناقصات العقل و دین ہو، عقل میں بھی کمزور، دین میں بھی کمزور، اس پہ رحم کرنا چاہیے۔ تو آقا جی نے کہا اپنی گھر والیوں سے بہت، آپ کے گھر میں بھی ایسے مسائل آتے تھے، آپ حکمت سے چلاتے تھے، آپ کے گھر میں بھی ایسے ہوتے تھے، تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، زبان نہ کہیں تھوڑی سی پھسل جائے، ہمارے لیے محترم حضور کی گھر والی ہے، لیکن ادھر بھی مسئلے پیدا ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر ایک دفعہ داخل ہوئے، وہ زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، گھر والی ایسے ایسے، ساری خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا نبی کریم کے پاس بیٹھ کے ایسے اونچی آوازوں سے بولتی ہو؟ آقا جی نے کہا چھوڑ دو ان کو، ایسے نہ کہو ایسے۔ اور اس میں اور بھی باتیں بہت آ رہی ہیں، ان عورتوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے میری بہنوں کو، نہیں کو نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، قبول کریں جو آقا جی نے کہا، ادھر آقا جی بخشوا لیں گے کو انشاءاللہ، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کو قبول کرنا چاہیے، ان کو یہ لوگ یہ باتیں نہیں بتائیں گے، جو دین کے مسئلے کو چھپاتا ہے آقا جن کا خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا، اسی میں چھپاتا نہیں، چھپاتے ہیں یہ لوگ، چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے پوری باتیں۔ اب میں نے بتا دیے نا، اب ان کو بوجھ ہوگا، ان کو بوجھ نہیں ہونے چاہیے، ان کو صدقے نکالنے چاہیے۔ آقا جی نے کہا میں اکثر دیکھا جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی، اور ان کو کہا عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا تم لوگوں کی تعداد بہت تھی، صدقہ نکالا کرو،
ان عورتوں نے صدقہ نکالا آقا جی کے کہنے پر، اپنے زیور نکالے، کیا نکالے بتاؤ. رحمت العالمین ہے سب کے لیے، چھوٹے گناہ والا ہو، بڑے گناہ والا ہو، کافر کیوں نہ ہو، کافر کے لیے بھی رحمت ہے، وہ عالمین میں تو ہے نا. جیسے کہ تقاضا کرم تھا، میں نے کہا آقا جی سے پوچھ لوں، تو پوچھ لیا. میں نے کہا میرے پاس غیر مذہب کے مسلمان تو نہیں ہوتے، وہ کہتے وظیفے پڑھیں گے، ہم کو وظیفے دے دو. کیا ان کو وظیفے دے دوں؟ یہ موضوع آقا جی کے ساتھ چل رہا تھا. تو آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. کا وظیفے نہ دو، صرف صلی اللہ علیہ وسلم دے دو. اللہ کتنی رحمت ہے. یہ پڑھ لیا کر، اگر یہی پڑھ لیں تو اس سے بھی کنجیاں کھل جائیں گی، ان کی دل کے تالے ٹوٹ جائیں گے. کہ خدا نے کہا اس جگہ عذاب نہیں آتا جہاں کوئی معافی مانگے خدا سے. اور کوئی معافی نہیں بھی مانگتا خدا سے، اس جگہ حضرت محمد مصطفیٰ میں عذاب نہیں آتا. کتنی بڑی عزت اور عظمت ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ وہاں. اور جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تو آقا جی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا نا. یہ تو کھلی بات ہے نا. بھائی تو وظیفے نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں، تو کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے گا، اس کا مسئلہ کھل جائے گا کہ آقا کا مسئلہ شروع ہو گیا. اللہ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہو عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سے. یہ لوگوں میں عام کرو اس چیزوں کو، سلسلے سے ہو یا نہ ہو. وظیفے مانگے اس کو دے دو اگر وہ مسلمان ہے. عہد نہ لو، بولو عہد کر کے توڑو گے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا سزا، جرم ہے. یا درود شریف کا وعدہ کر لو، باقی پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی. ہم چاہتے فیض عام ہو بس، چاہے سلسلے سے نہیں ہے. کیونکہ ہماری بڑی سب سے جو چیز ہے نا، جو بنیادی ہے، کلمہ گو تو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ کا، بس بات ختم ہو گئی. کلمہ تو پڑھتا ہے نا. سلسلے کا مسئلہ نہ اڑائیں بیچ میں، فیض عام کر دیں، بالکل عام. سلسلے کا نہیں ہے، نہ بھی ہو. جیسا بخشن کے لیے میں نے کہا مسلمان ہو جائے آگر بچا لیں گے اس کو. چور اور شرابی چاہے وہ قاتل، معافی دلائے نام محمد. اپنے سے پہنچایا نہیں پہنچایا، بھائی کہتے نہیں پہنچائیں گے. میں کہا بھوشن کو بولو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ تم کو چھڑا لیں گے، تم اسلام لے آؤ. اور چور اور شرابی چاہے قاتل، یہ اس کو سناؤ. تو کوئی تم میں سے کوشش کرے اس کو پہنچا دے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. بھئی یہودی بھی مسلمان ہو جاتا ہے. کہ تم میں سے کوئی کوشش کرے، بڑا فائدہ. آقا جی نے حضرت علی کہا تھا ایک آدمی بھی تو اگر اسلام میں داخل کر دے، خیر لک من حمر النعم. عرب یہ اونٹوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور ایسی بات ہے. تو وہ جو لال اونٹ ہیں ان سے بھی ہزاروں درجہ بہتر ہے ایک آدمی کلمہ پڑھ لے. یہ وقت میں وسعت آ گئی، میں تھوڑا بیان میں کہہ دیا کہ یہ کام کیا کرو. ایک ہی نہ سوچو، ایک ہی سوچ تمہاری ہو. جو میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے. مولا یہ چیز مانگا کرو، مولا کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دیں، اسے دریا دے دیں. اے ربا مجھے کچھ نہ دے، مجھے اپنا عشق اور عشق رسول عربی دے دے. اللہ کافی ہے. اے ربا کوئی آپ سے قطرہ مانگے
اسے دریا دے دیں مجھے کچھ نہ دیں، مجھے اپنا عشق اور عشق رسول عربی دے دیں، سانو کچھ نہیں درکار ساکی، سانو کچھ نہیں درکار ساکی، سانو کچھ نہیں درکار ساکی، بس سامنے یار ہوئے درویشاں دی ہوئے کرتار، درویشاں دی ہوئے کرتار، درویشاں دی ہوئے کرتار، سانو کچھ نہیں درکار ساکی۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، پتہ تمہیں آ رہا نہیں آ رہا ہے، کوئی گل کرو یار، آ رہا ہے کہ تھوڑی میرے تالی بجا دو۔ دیکھو تو تالیاں بجاندے نے اتنے تو میرے والے تالیاں ہی ختم ہو گئی، اتنی گلاں تمہیں سنائیاں نے، اتنی مضبوط اور جامع اور ان دے طریقہ کار اس دا حاصلدار کہ سب کچھ تاڑے کول آ جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ایسی جگہ تمہیں لے جا رہا ہوں اور انہاں دا آمنا سامنے دی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے وہ اسے بھی قبول کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے جسے جہاں قبول نہ کرے۔ دیکھو ہوں تمہیں سنایا میں کہ لوگ میرے کو آندے آقا جی نے کوئی تھوڑی گل بات چلی تھے، وہ بھی عالمی نے وظیفے دیا کیا، ایمان اگر نہیں لے آندے مسلمان نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کر۔ چلو سانو کچھ نہیں درکار ساکی، بس سامنے یار ہوئے درویشاں دی ہوئے قطار، وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، خصوصی وقت ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ تو ہر وقت اٹھی ہے، سب جگہ حاضر ناظر ہیں وہ، اور اس میں بحث نہ کیا کرو حاضر ناظر، کہتے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کہہ بھی دو حاضر ناظر، نہ بھی کہہ دو ادھر حاضر ناظر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، خدا نے تقدیر تو خود ہی بنائی، اس کو کیا حاضر ناظر کرنا تم نے، اس سے تقدیر تو خود ہی بنائی ہے ساری، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا مولویوں کے عالموں کے باتوں میں، شرک 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 ہے شرک ہے، حاضر ناظر تم ہو سکتے ہو، ہم ہو سکتے ہیں، دوسرے ہو سکتے ہیں، خدا کو کہہ بھی دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کہہ دیا اسے سب تقدیر خود بنائی ہے، اس کو کیا حاضر ناظر کہتے ہیں کہ تمہارے کہنے سے وہ حاضر ناظر ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں تھا، وہ حاضر ناظر تھا، سب کچھ اس نے بنایا ہے۔ ان کو بات پہنچتی ہوگی، چکراتے ہوں گے یہ عالم پیر وغیرہ، کیونکہ میری باتیں چکرانے والی ہیں، اور میری تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی دخل ہے، تو میں خود یہ نہیں بولتا ہوں، ان کی روحانیت میرے اندر بولتی ہے۔ اللہ جگ راج کو تاج آپ کے سر سو ہے، آپ کو شہ دوسرا جانا، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا دینا، سینو کی آنکھاں پنجابی ہیں آنکھاں، وہ نہ آنکھیں کی آنکھیں گا، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، میں وہی تو امین ہوں، شیخ امین جس کو کہتے ہو، یہ قسم سے شیخ اپنے کو پہنا پسند نہیں کرتا ہوں، مجبوری کہتا ہوں، شیخ کوئی نہیں دنیا میں، حقیقی شیخ ایک ہی شیخ دنیا آخرت میں، نہ نبیوں میں نہ ولیوں میں، فقط حضرت محمد مصطفیٰ، باقی ان کے طفیلی ہیں، وہ شیخ جیسن کے طفیل ہیں، حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے، حقیقت اس کی تفسیر نہیں ہوتی ہے، جز وجود پاک رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور جو سے اس سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ دھماکہ مجھے آتا ہے اللہ کی ذات کے اندر سے آتا ہے، اللہ، اور جس کا دل جڑ گیا اس کو نبی کی زیارتیں شروع ہو جائیں، کروڑوں برس کی عبادت ایک طرف،
اس دھماکے کا اثر ایک طرف، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے آتا ہے۔ آقا جی نے کہا نہ کسی ولی کو کبھی یہ چیز ملی ہے، نہ ملے گی، نہ ہوگی، یہ فقط تمہارے لیے ہے، فقط تمہارے لیے ہے۔ یہ پہلے مجھے ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، ابھی قریب بتایا ہے کہ یہ ایسے ہے۔ یہ حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، بعض چیزیں دیر سے بتاتے ہیں۔ اچھا جی تسی کی چاہتے ہو؟ سانو وہی اپنی پئی ہوئی ہے، پئی ہوئی ہے اندر، یار دوسری گلاں کرتا ہے، کار دا مسئلہ ہے، اگر ساڈا کام وہ والا ہو جائے نا میں تینوں شیخ مان لاں گا، نہیں مننے گا تو کہ میں شیخ ہاں تو شیخ ہی ہاں، اور نہیں ہاں تو تیرے مننے نال کی ہونا ہے، پیا پھدکنا پیا ہاں جانا ہی تو جا، میں کوئی اپیل کی تھی، میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میں کیا ہے جانا تو جاؤ، بہندے پہ ہو، لیکن یہ بد اخلاقی ہے، اس لیے ایسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں شاید، ایسی باتیں بھی کر دیتا ہوں، ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، اس عمر میں آدمی ایسے ہی ہو جاتا ہے نا، لیکن جو بات کرو گا نا فٹ جواب دوں گا، بند کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ اکا دکا تمہاری، اکا دکا فقط ایک تمہاری پیر بہن کے ساتھ، سب ڈائری میں لکھا لکھی پڑھی ہوئی تھی، سب کچھ تھی۔ آقا جی نے کھلم کھلا ایسے باتیں کی ان سے، آمنا سامنا، دیکھا دھماکہ ہوا، صبر والی تھی یہاں کے، بڑا اس کو سکون ملتا تھا، اپنے خامد سے بھی اچھی نکلی، خامد اس کا اچھا بیچارہ، اس کا عقیدہ کہیں نہیں بنا، خامد کا ادھر بنا، اس کی عورت نے بنایا، بالکل ایسے بات چیت حیات النبی ہے، اس نے صبر بڑا کیا، کھلی بات چیت، فقط ایک یہ بھی اسی سنا ہے کہ تمہاری آپ بھائی ان میں سے ایک نہیں نکلا تھا جسے کھلی بات چیت کی آقا جی نے، وہ بات پیدا نہیں ہوئی نا ابھی تک اس کے اندر، وہ پیدا ہوئی تو ان کا مسئلہ تو سب کے لیے ایک ہے، لیکن ایسے ہوتے نہیں نا، تو فائدہ تو سب کو آقا جی پہنچاتے ہیں، کافر کو بھی پہنچاتے ہیں، کیونکہ مسلمان نہیں بھی ہوتا تو فرمایا تو بس صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرو، ابھی بتایا تم کو، چلو بھائی جلدی کریے، وقت نے ہاتھ سے نہ نکل جائے، سب کچھ بتا دیا، اس کیسٹ کو پاس رکھو، اس سے فائدہ اٹھایا کرو کبھی کبھی، اور یہ عورتوں کو باتیں سنایا کرو، ان کے یہاں شوق پیدا ہو، اور جو ایک ہی نکلی ہے اتنے عرصے میں، اتنی کھلی باتیں آقا جی نے کی، حیات النبی ہے جناب محمد، و دربار رب مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل بات تمہارے ساتھ کرتا ہوں، دل کہیں اور باتیں کر رہا ہے، دل یار دا نظرانہ، دل یار دا نظرانہ، لے یار دے کو لاوے، لے یار دے کو لاوے، ایسی راہ وچڑی کانگے، او آوے پاویں نہ آوے، ایسی راہ چڑی کانگے۔ میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں، دل میرا کہیں اور باتیں کرتا ہے، بتاؤ، پھر تمہارے دل میں سے لگ گیا نا، اور میرے میں اگر ان کی روحانیت کا اثر ہے، تم کو چھو گیا نا، پھر تم وہ نہیں رہو گے جو تھے، دین تمہارے ہاتھ میں، دنیا تمہارے ہاتھ میں، جو چاہو گے وہ ہوگا، جو چاہو گے۔ آقا جی نے کیا فرمایا، دہراتا رہتا ہے، جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے، تو ان کے ہو جائے تمہارے کام میں دخل دیں گے تو تمہارا کوئی کام رکے گا نہیں، کہا نہ پہلے رکے تھے نہ بعد میں رکیں گے تمہارے کام۔ یہ اس کو کہا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہا، اس کو
اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو وہ قسمت اور کو تالی بجاؤ میرے واسطے ہو یار یہ ہو گیا کامیاب مزہ آ گیا ایمان نال مزہ آ گیا اب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہو یہ عظمت کے خلاف وہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے بکواتا ہے میں بکواتا بھی ہوں گدھے پہ بھی چڑھواتا ہوں یہ پیبند والے کپڑے بھی ان کو پہنواتا ہوں ان کے سر بھی منڈواتا ہوں تو کرات نہیں کرن گے دیکھ لے میں کیا کا کرن گے تیرے تو خوشبو نہیں ہے کسی نے مٹی کو کہا تیرے میں سے خوشبو آتی ہے کہ میں مٹی ہوں یہ خوشبو اس لیے آتی میں دامن گل میں رہتی ہوں تو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو قرآن شریف میں اما بنعمت ربک فحدث لیکن اچھی نیت سے لیکن کو شوق پیدا ہو تو میں 24 گھنٹے ان کے دامن میں رہتا ہوں اللہ دل یار دا نظرانہ بھائی وہ دخیلک ہو گیا اور وہ دعا ہو گئی ہے دخیلک دے جلدی کرو بھائی وقت نکل گئے جو میں کہوں میں ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ العرب یحمون النذیر ویجیرون الدخیل انتم سید العرب والعجم دخلنا علی اللہ ثم علیکم دخلنا علی اللہ ثم علیکم دخلنا علی اللہ ثم علیکم فاجیرونا اللہ فاجیرونا فاجیرونا وصلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا سب کچھ ہو گیا اچھا جی 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 اب میں آپ کو پیش کرتا ہوں وقت تنگ ہوتا جاتا ہے یہ کشتیں اگر سنبھالو تم کو بڑا کام دے گی ہے بہت کام دے گی تو میری سفارش کئی چیزوں میں نے سنی ہے اور کہا بھی ہے تمہاری سفارش کبھی ہم واپس نہیں کرتے کل اتفاق ہو گیا بلے شاہ کے کو پوچھا جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی یا کسی کا پوچھتا رہتا ہوں تو بلے شاہ کا بتایا کہ اس کو معرفت خدا کی تھی لیکن آگے بتایا تم جدا ہو اللہ اس میں یہ تھا آخر کہ تم جیسے آشنا ہو ہم سے ایسے وہ نہیں تھے بلکہ جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے ان کا مسئلہ انہی کا تقسیٰ ختم ہو گیا میرا مسئلہ قیامت تک رہے گا اور ہے اور ہوگا یہ میں نے نہیں کہا آقا جی نے کہا کیونکہ ایک دفعہ واقعہ ہوا میں نے کہا میں آپ کو کھل کے دیکھنا چاہتا ہوں کہا ایسے نہیں ہوگا یہ بکھر جائیں گے کیونکہ ہم تمہاری نظر سے سب کو دیکھتے ہیں ایسے فرمایا اور اس کا تسلی دی کہ یہ بھی کبھی ہو جائے گا تو ان کے مسائل ہے کہ ان کی سلسلے کو چلاتا ہے نہیں چلاتا ہے چلائے بھی ٹھیک ہے نہ بھی چلائے تو ویسے منع تو نہیں ہے درود پاک پڑھنا یا وظیفے پڑھنا منع تو نہیں ہے یہ تو عام اجازت دی آقا جی نے سب کو تو اس سلسلے کو بتاتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور کتنے نام اس میں لگا دیتے ہیں تو پھر بڑا لمبا ہو جاتا ہے ہم کوئی نام بیچ میں نہیں لگاتے ہم کوئی آتا ہے مختصر شارٹ کٹ ہمارے تمہارے درمیان میں رسول اللہ رہیں گے ہاں یہ کوئی نہ کہا ہے نہ کہتے ہیں وہ لمبا پھر وہ پیر پھر دادا پیر پر دادا پیر پھر ہنی تیری باوری پتہ نہیں موت پہ چانی ہے ہم تو کھلا بولتے ہیں نا وہ تو لمبا لے جاتے ہیں نا تو دادا پیر نہ پر دادا پیر بس کہ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند بس تو ہمارے تمہارے بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ
ہیں اور رہیں گے، اور شوٹ پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، اگر تم نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے تو تمہارے درمیان میں وہ رہیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، ادھر بھی جنت میں بھی انشاءاللہ۔ اچھا میں وہ دونوں ہو گیا۔ اچھا جی، میں سلام فوجی پیش کروں؟ بیچ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عجیب باتیں کرتا ہے، ایسے آنکھوں کو دیکھتے نا پڑھ لیتا ہوں، ایسے سے کرتے ان کی گل کا اس سے ان کی کہے گا، پھر آپس میں بھی شیخ چلی کی طرح بولتے رہیں گے۔ تسی نہ کہو میں بندہ بڑے کم دا بندہ تانوں ملیا ہویا ہوں، ہوش کرو۔ اچھا جی چلاں جلاں، ہماری ماں کی زبان ادھر کی تھی، یہ کیا کہتے ہیں، لیراں کی تھی، اشنا گشنا والی تھی، لیکن بڑی اللہ والی تھی، مجھے قدر اس کی نہیں آئی۔ میں چھوٹا تھا نا، میں نے پوچھا کہ امی آقا جی کو کبھی دیکھا ہے؟ پتر ایسی گلاں نہیں پوچھنے۔ تو آقا جی سے اتفاق ہوا، تقاضا کرم ہوا، آقا جی نے مجھے کہا تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھ کو دیکھا ہے، کئی دفعہ، وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ تو میری ماں کے لیے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ دیں، نیت ثواب کی۔ قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ نیت میں ثواب میری والدہ کو ہدیہ کر دیں، آپ کی مہربانی۔ چل بھائی۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل اللہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ۔